بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ اگر نماز پڑھتے ہوئے کسی کو یہ شک ہو جائے کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں، 1 پڑھی ہے یا 2 پڑھی ہے یا 3 پڑھی ہیں، تو وہ آگے کی نماز کو کس طریقے سے مکمل کرے گا۔ کیونکہ بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں اور ہمیں شک ہوتا ہے کہ ہم نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں، تو اگر کوئی ایسا ہے جس کو کبھی کبھی نماز کی رکعتوں کی تعداد میں شک ہو جاتا ہے کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں، تو اس کو چاہیے کہ وہ اس نماز کو توڑ دے اور پھر سے نیت باندھ کر کے نماز کو شروع کر دے۔ لیکن اگر کوئی ایسا ہے جس کو بار بار شک ہوتا ہے، تو اگر وہ ہر بار نماز کو توڑ کر کے دوبارہ سے نماز کو پڑھے گا تو اس کے لیے بہت زیادہ پریشانی ہو جائے گی۔ تو ایسی صورت میں اگر کسی کو یہ شک ہو گیا کہ اس نے 2 پڑھی ہیں یا 3 پڑھی ہیں، تو اگر اس کو ان دونوں میں سے کسی ایک پر زیادہ یقین ہو کہ ہاں 2 پڑھنے کا زیادہ یقین ہے یا 3 پڑھنے کا زیادہ یقین ہے، تو وہ اسی پر عمل کر لے گا، اور جتنی رکعتوں پر اس کو زیادہ یقین ہوگا اتنی رکعتوں کو پورا مان کر وہ آگے کی نماز کو مکمل کرے گا۔ اور اگر کوئی ایسا ہے جس کو شک ہو گیا کہ اس نے 2 پڑھی ہیں یا 3 پڑھی ہیں، اور اس کو ان دونوں میں سے کسی ایک پر زیادہ یقین نہیں ہے بلکہ دونوں میں شک برابر ہے، تو ایسی صورت میں جو رکعتیں کم ہوں گی اتنی مان کر کے وہ آگے کی نماز کو مکمل کرے گا۔ یعنی کہ اگر کسی کو یہ شک ہو گیا کہ اس نے 3 رکعتیں پڑھی ہیں یا 4، اور ان دونوں میں سے اس کو دونوں میں برابر شک ہے، 3 بھی ہو سکتی ہیں یا 4 بھی ہو سکتی ہیں، تو ایسی صورت میں وہ 3 رکعتوں کو پورا مان کر کے آگے کی نماز کو مکمل کرے گا، اور آگے آنے والی ہر ایک رکعت کے بعد بیٹھے گا اور قعدہ کرے گا، اور پھر جب اس کو یقین ہو جائے گا کہ اس کی رکعتیں مکمل ہو چکی ہیں تو پھر وہ بیٹھ کر کے قعدہ اخیرہ کرے گا اور اس میں سجدہ سہو کرے گا، اور سجدہ سہو کرنے کے بعد سلام پھیر دے گا۔ اس طریقے سے اس کی یہ نماز ہو جائے گی۔ یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کو بار بار نماز کی رکعتوں کی تعداد میں شک ہوتا رہتا ہے، تو اگر کوئی ایسا ہے کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے اور اس کو یہ شک ہو گیا کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں، تو اس کو چاہیے کہ وہ ہر رکعت کو پڑھنے کے بعد قعدہ کرے، یعنی کہ بیٹھ جائے اور اتحیات وغیرہ پڑھے، اور اتحیات وغیرہ پڑھنے کے بعد پھر کھڑا ہو جائے، اور پھر اس طریقے سے اگلی رکعت کو پڑھے، اور پھر اگلی رکعت کو پڑھنے کے بعد پھر سے بیٹھ جائے، اور بیٹھنے کے بعد قعدہ کرے، یعنی کہ اتحیات وغیرہ پڑھے اور پھر سے کھڑا ہو جائے۔ اسی طریقے سے وہ کرتا رہے یہاں تک کہ جب اس کو یقین ہو جائے کہ ہاں اس کی نماز مکمل ہو چکی ہے، تو پھر وہ آخری رکعت کو پڑھنے کے بعد بیٹھ جائے، اور بیٹھنے کے بعد قعدہ اخیرہ کرے، اور اس قعدے میں وہ اتحیات، درود شریف اور دعا وغیرہ پڑھ کر کے سلام پھیرے گا، اور اسی قعدے میں وہ سجدہ سہو بھی کرے گا۔ یعنی کہ جب اس کو نماز کے مکمل ہو جانے کا پوری طریقے سے یقین ہو جائے گا تو پھر وہ بیٹھ کر کے قعدہ اخیرہ کرے گا اور اس میں سجدہ سہو کرے گا، اور سجدہ سہو کرنے کے بعد وہ سلام پھیر دے گا۔ اس طریقے سے اس کی یہ نماز ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے اگر آپ وتر کی نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کو یہ شک ہو گیا کہ یہ دوسری رکعت ہے یا تیسری، تو اب آپ کو چاہیے کہ آپ اس رکعت میں بھی دعائے قنوت پڑھیں، اور پھر اس کے بعد رکوع سجدہ وغیرہ کرنے کے بعد قعدہ کریں، اور پھر تیسری رکعت کو پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جائیں، اور تیسری رکعت میں پھر سے دعائے قنوت پڑھیں، اور پھر اس کے بعد قعدہ اخیرہ کریں، اور پھر آخر میں سجدہ سہو کر کے نماز کو مکمل کر لیں۔ اسی طریقے سے جب ہم کو نماز کے اندر رکعتوں کی تعداد میں شک ہو جاتا ہے تو ہم کافی دیر تک سوچتے رہ جاتے ہیں۔ تو اگر کوئی ایسا ہے کہ نماز کے دوران اس کی کسی بھی فکر یا خیال کی وجہ سے وہ اتنی دیر تک سوچتا رہا کہ 3 بار سبحان ربی العظیم پڑھا جا سکتا ہو، تو بھی اس کے اوپر سجدہ سہو لازم ہو جائے گا۔ اور اگر نماز جماعت کے ساتھ ہو رہی ہو اور سلام پھیرنے کے بعد نماز کی رکعتوں کے بارے میں امام اور مقتدیوں میں اختلاف ہو گیا تو اب کیا کیا جائے گا؟ تو اس کے بارے میں کچھ چیزیں جاننی ضروری ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اگر امام کو مکمل نماز پڑھانے کا یقین ہو تو اس کے لیے نماز کو دہرانا لازم نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر نماز پڑھنے والوں میں سے 2 جماعتیں ہوں، کچھ لوگ کہہ رہے ہوں کہ نماز پوری ہو گئی ہے اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کوئی رکعت کم رہ گئی ہے، تو امام سے پوچھا جائے گا۔ امام اگر کہے گا کہ نماز پوری ہو چکی ہے تو نماز کو دوبارہ نہیں پڑھا جائے گا، اور اگر امام کہے گا کہ رکعت چھوٹ گئی ہے تو نماز کو دوبارہ پڑھا جائے گا، اور اگر امام کو یقین ہو کہ رکعت کم ہوئی ہے تو نماز کو دہرانا لازم ہے۔ لیکن اگر کسی مقتدی کو ایسا لگتا ہے کہ نماز مکمل ہوئی ہے تو اس کو یہ اجازت ہے کہ وہ دوبارہ پڑھی جانے والی نماز میں شریک نہ ہو، چاہے تو وہ نماز چھوڑ کر جا بھی سکتا ہے، اور اگر چاہے تو پڑھ بھی سکتا ہے۔ اور اگر خود امام کو شک ہو جائے
کہ نماز پوری ہوئی ہے یا نہیں، اور اگر مقتدی یہ کہیں کہ نماز کی رکعتوں میں کمی رہ گئی ہے تو امام پر مقتدیوں کی بات کو ماننا اور نماز کو دہرانا لازم ہے۔ تو نماز کی تعداد میں شک کے بارے میں کچھ ضروری باتیں تھیں جن کو جاننا ہر کسی کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ خدا حافظ۔